علی گوہر صاحب، بہرحال اب یہ بتائیں نا کہ ایک عام آدمی کو آپ کب ریلیف دیں گے اور کیسے ریلیف دیں گے؟ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کا سوال یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ نے حکومت جو گرائی تھی پی ٹی آئی کی، وہ بھی یہ کہہ کے گرائی تھی کہ مہنگائی ختم کریں گے، مہنگائی بڑھ گئی، نگراں میں اور بڑھ گئی، اور اب تو کم کیجئے، آپ ہی لوگ تھے، آپ ہی لوگوں نے یہ تمام صورتحال پیدا کی تھی، تو کب تک عوام کو ریلیف ملے گا بھائی؟ دیکھیں، ایک تو آپ جب میں بات کرتا ہوں تو وہ آپ فوراً میرے باقی ساتھیوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن شاید میرا موقف جو ہے وہ نہیں آپ بات کیجئے سر، آپ بات کیجئے اور آپ نے دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بڑی اپنا مائک اپنے قریب کر لیجئے آپ تھوڑا سا، تاکہ آپ کی آواز زیادہ واضح ہے۔ جی میری آواز اب آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا پروگرام ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں پر اگر ظاہر ہے کہ پروگرام سے بہت کچھ لوگ سیکھ کے جاتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، بہت ساری ہماری جو مطلب ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری انفارمیشن بڑی ملتی ہے، ظاہر ہے بڑے قابل لوگ آپ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ گزارش کروں کہ اگر ہم پروگرام کو سارا اس وقت اس بحث پہ ضائع کر دیں گے کہ فلاں کا نوٹیفیکیشن ہوا یا نہیں ہوا، میں آگے کی بات کر رہا ہوں نا آپ سے۔ میں آگے کی بات، دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہے، ان کو نان الیکٹڈ کہنا مناسب نہیں، وہ ایک آئینی ادارے کے آئینی ممبر ہیں، اور کوئی بھی سینیٹر ہمارے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ وہ منسٹر بھی بن سکتا ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کسی بھی کابینہ میں کتنے مشیر بنائے جا سکتے ہیں، اور ان کو یہ کہنا کہ کسی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ نان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ مشیر نہیں بن سکتا، اور ہر حکومت میں مشیر ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ہے، مطلب ہے ٹھیک ہے سر، ہوتے ہیں، نیپوٹزم تو نہیں ہوتا نا، یہ کہنا الزام لگتا ہے نیپوٹزم کا۔ ہاں اگر یہ نہیں نیپوٹزم، تو پھر ادھر دیکھیں نا جو باقی پارٹیز جو مطلب ہے کہ سو کالڈ جن اس طرف کچھ تجزیہ کاروں کا ٹلٹ ہے، وہاں پر تو ایک ایک خاندان میں 5 ٹکٹیں بھی دی گئی، آپ نے دیکھا، اگر کہیں تو میں فنگر ٹپ سر وہ غلط ہے نا، دو غلط مل کر ایک صحیح تو نہیں ہو رشتہ داریوں کو دیتے تھے۔ ہاں البتہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، جب 2013 سے لے کر 2017 کا دور تھا، اس وقت بھی خدمات اس ملک کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے دی تھی، اور انہی کی خدمات کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں مطلب ہے کہ پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا انہوں نے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان کی معیشت کے اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، بہت سارے سیاستدان پریشان ہیں، بہت سارے تجزیہ کار پریشان ہیں، کیونکہ وہ بھرکس نکال کر گئے تھے پاکستان کی معیشت کا، لہذا وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ اتنے ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو یہ پھر بہتری کی طرف لے کر چلے جائیں گے، پھر ٹریک کی طرف چلے جائیں گے۔ سوال کرنا کہ وہ صدر کیوں بن رہے، میرا خیال ہے اس سے بڑا بے وقوفانہ بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ نواز شریف سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ پارٹی صدر کیوں بن رہے، نہیں میرا سوال آپ سے مختلف تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ سمت درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس درست سمت پہ چلیں، یہ وہی سمت ہے جس پر آپ تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، یہ وہی سمت ہے، ایگزیکٹلی وہی سمت ہے۔